اینڈ ریسپیکٹڈ پیرنٹس، آئی ہوپ آپ سب بخیریت ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور سمر ویکیشنز کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار سبسکرائبنگ مائی چینل اینڈ آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی فرسٹ 100 subscribers. So it's a very good thing for me. So today we are going to discuss Islamiyat and Urdu for class 7. So let's start our video. First of all سب سے فرسٹ پیج کے اوپر دیکھیں ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، عقیدہ ختم نبوت سے قرآن سے کیسے ثابت ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا، اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ 7th کلاس کی بک سے بہت ایزی کویسچن دیے گئے ہیں، اسی طرح سے کویسچنز آپ کو اسی پیج کے اوپر دیے گئے ہیں، اس کو بھی آپ اپنی بک سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج کے اوپر روزے سے متعلق آپ سے سوالات کیے گئے ہیں، آپ نے ان کے آنسر کرنے ہیں، اور نیکسٹ یہاں پہ بھی روزے سے متعلق ہی آپ سے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ روزے سے انسان کے صبر اور خود پر قابو رکھنے کی طاقت کیسے بڑھتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ نے کیا تبدیلیاں دیکھی اپنے اندر۔ نیکسٹ پیج پہ ہے جی مدینہ کی اسلامی ریاست کے بارے میں سوالات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اہم اقدامات کیے تھے مدینہ کے اندر ریاست کو قائم کرنے کے لیے۔ نیکسٹ دیکھیں جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی معاشرے میں بھائی چارہ اور مساوات کیسے فروغ دیا تھا، اس کے 2 اہم اقدامات لکھیں، اور آپ کو مدنی طرز کا معاشرہ قائم کرنا ہو تو آپ کن 3 اصولوں کو سب سے پہلے اپنائیں گے اور کیوں، یہ آپ نے بتانا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سبق نمبر 1 کو ریڈ کریں گے، اور اس میں سے آپ نے 10 کثیر الانتخابی سوالات بنانے اور حل کرنے ہیں۔ اس پیج کے اوپر آپ نے MCQs لکھنے ہیں، یہاں پہ کویسچنز نہیں لکھنے۔ سبق نمبر 1 کے اندر سے آپ نے 10 معروضیاں بنا کے لکھنی ہے، یہ یہاں پہ مسٹیک ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا۔ سبق نمبر 1 کو پڑھیں گے اور اس میں سے 10 خالی جگہ بنا کر لکھیں گے، یہاں پہ آپ کویسچنز لکھیں گے۔ سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے اور یہاں پہ اس کے مختصر سوالات بنائیں گے، اور اس سے نیکسٹ ایک پیج ہے سبق نمبر 3 آپ پڑھیں گے، اور سبق نمبر 3 کے سوالات آپ اپنی بک کے اوپر سے دیکھ کے لکھیں گے۔ نیکسٹ آپ کی اردو ہے جی، اس میں سب سے فرسٹ ہے جی چھٹیوں میں آپ نے کون سی کہانی کی کتاب پڑھی، اور اس میں جائزہ شیٹ کو مکمل کریں، کون سی کہانی پڑھی تھی، اس کا جو ہے مصنف کا نام کیا تھا، اور اس کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، اور اپنے پسندیدہ کردار کا نام لکھیں اور اس میں کیا خوبی تھی، اور کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا، اس میں سے 3 مشکل الفاظ اور ان کے معنی لکھیں۔ نیکسٹ ہے جی یہ آپ سے MCQs پوچھے گئے ہیں گرامر کے لحاظ سے، یہ دیکھ لیں۔ نیکسٹ پیج کے اوپر پھر سے MCQs ہیں گرامر کے لحاظ سے، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ بھی MCQs ہیں آپ کی گرامر کی۔ نیکسٹ آپ نے سبق نمبر 2 کو پڑھنا ہے، اور اس میں سے دیے گئے سوالات اور جوابات یہاں پہ لکھنے ہیں، کوئی سے 4 سوالات آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھیں جی اگلے سبق کو آپ پڑھیں گے، آئی تھنک سبق نمبر 3 کو آپ دوبارہ پڑھیں، اور اس میں سے 5 مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، اور جو آپ کو جگہ دی گئی ہے، اور ساتھ میں ان کو جملے کے اندر استعمال کریں، یہاں پہ بھی الفاظ، معنی اور ان کے جملے۔ نیکسٹ ہے جی سبق نمبر 2 حمد کو آپ پڑھیں، اور اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ نعت اس کو پڑھیں اور اس کے الفاظ کے معنی لکھیں، اور کوئی سے 4 سوالات کے جواب دیں۔ نیکسٹ ہے جی سبق نمبر 4 کو دوبارہ پڑھیں، اور اس میں سے 5 مشکل الفاظ کے معنی اور ان کے جملوں میں استعمال کریں۔ نیکسٹ دیکھیں جی حمد کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کریں، پہلے 2 اشعار کی تشریح لکھیں گے یہاں پہ، اور نیکسٹ ہے جی نعت کا مرکزی خیال لکھیں، یہاں پہ آپ نعت کا مرکزی خیال لکھوائیں گے۔ یہ جو آپ سے کویسچنز پوچھے گئے ہیں، یہ آپ سبق کے جو ایکسرسائز ہے، جو بھی سبق نمبر آپ کو دیا ہوا ہے آپ کے سمر پیک کے اوپر، اس کی ایکسرسائز کے کویسچنز آپ نے سمپلی لکھ دینے ہیں، اس میں کوئی زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اس کے بعد حمد کا جو ہے مرکزی خیال، 2 اشعار کی تشریح، اور یہ نعت کا مرکزی خیال آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے جی سبق نمبر 4 کے دوسرے پیراگراف کی تشریح سیاق و سباق کے لحاظ سے کریں۔ نیکسٹ ہے جی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ آپ کو ایک پیسج دیا گیا ہے، اردو میں پیراگراف دیا گیا ہے، اس کو ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ہی یہاں پہ کویسچنز کے آنسر کرنے ہیں۔ کوئی ایک سائنسی ایجاد کا نام لکھیں اور 3 جملوں میں بتائیں کہ اس ایجاد نے آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا، تو یہاں پہ کمپیوٹر کے بارے میں لکھا ہے، آپ کسی اور سائنسی ایجاد کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں جی کوئی سے 4 الفاظ لکھیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں، اور غیر حقیقی مذکر اور غیر حقیقی مؤنث آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔
نیکسٹ ہے جی، یہ آپ کو ایک کہانی ٹائپ دیا گیا ہے، ایک سبق دیا گیا ہے ولیم کے بارے میں، جس نے کیا کیا تھا، ہوا سے بجلی ایجاد کی تھی۔ اس پیسیج کو پڑھیں گے، اس پیراگراف کو ریڈ کریں گے اور یہاں پہ کویسچنس کے آنسر کریں گے۔ یہاں پہ بھی الفاظ، پہلے کویسچنس کے آنسر اور پھر الفاظ جملے۔ اور نیکسٹ ہے جی، جن جن رموز و اوقاف کا استعمال ہوا ہے ان کی پہلے تو نشاندہی کریں گے اس کے اوپر ہی، اس پیسیج کے اوپر، اس پیج کے اوپر، اور یہاں پہ آپ نے ان رموز و اوقاف کے بارے میں لکھنا ہے، کون کون سے استعمال ہوئے تھے، اور نیچے 5 مذکر لکھنے ہیں اور 5 ہی مؤنث ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ نیکسٹ پیج کے اوپر تخلیقی لکھائی، اگر ایک دن کے لیے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، تو آپ یہ کام کریں گے سارے، اور اینڈ پہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ایک پیسیج کی صورت میں آپ نے لکھ دینا ہے، ایک ایسے کی فارم میں آپ لکھ دیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہانی ہے کچھوے کی اور بچھو کی۔ جو کچھوا جو ہے بچھو کو اپنے اوپر بٹھا لیتا ہے اور دریا پار کروانے لگتا ہے، تو بچھو کیا کرتا ہے، راستے میں اس کو ڈنگ مارنے لگ جاتا ہے، اور وہ کچھوا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو جبکہ میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں، تو بچھو کہتا ہے کہ یہ تو میری مجبوری ہے، میری عادت ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ تو کچھوا کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگانی شروع کر دیتا ہے۔ جب بچھو ڈوبنے والا ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں ڈبکیاں لگا رہے ہو پانی میں، ایسے تو میں ڈوب جاؤں گا۔ تو کچھوا کہتا ہے کہ میری بھی عادت ہے کہ میں پانی میں ڈبکیاں لگاتا ہوں، اور پھر آخر میں کچھوا جو ہے، بچھو ڈوب جاتا ہے اور کچھوا جو ہے وہ پار ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لکھیں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نیکسٹ ہے، آپ نے خط لکھنا ہے، اپنی تعلیمی صورتحال بتانے کے لیے اپنے والد صاحب کو آپ خط لکھیں گے۔ نیکسٹ پیج کے اوپر محاورات ہیں، ان کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ جب آسم کی چوری ظاہر ہو گئی تو وہ شرم سے آب آب ہو گیا۔ اس کے اندر ہمارا محاورہ استعمال ہوا ہے جی، شرم سے آب آب ہونا۔ اس طرح آپ نے باقی سارے بھی دیکھنے ہیں۔ اور نیچے نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کو یہاں پہ جملہ دیا گیا ہے، آپ نے اس میں سے محاورہ تلاش کر کے لکھنا ہے۔ اس پیج کے اوپر بھی ایسی، اور نیچے اشارات دیے گئے ہیں، یہاں پہ آپ کو محاورے دیے بھی گئے ہیں، ان محاوروں کو آپ نے دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون سا محاورہ کس فقرے کے ساتھ استعمال ہوگا۔ یہاں پہ آجی دیے گئے حروف کو استعمال کرتے ہوئے دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ یہ آپ کو دیے گئے ہیں الفاظ ہائے، ارے، افسوس، اوہ، آہا، تو ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک مکالمہ لکھنا ہے جس کے اندر یہ سارے حروف استعمال ہوتے ہوں۔ نیکسٹ ہے جی، حروف ندا، استعجاب اور تعصب کے استعمال سے جملے لکھیں۔ 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ہے، ایک کے سامنے ٹوٹی ہوئی پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور ایک کے سامنے جو ہے وہ بک کھلی ہوئی ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں جی، یہ آپ نیچے جملوں کے اندر اس میں کوئی سی بھی اپنے سے جملہ آپ بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ کاپی پیسٹ بھی کریں، آپ اپنا بھی دماغ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھیں جی، تصویر کو دیکھیں اور اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا استعمال کر کے کہانی لکھیں۔ کوئی سی بھی کہانی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو ہے آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی۔ ہم نے اردو اور اسلامیات دیکھ لی ہے 7th کلاس کی۔ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم 7th کلاس کی باقی سبجیکٹس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی فائدہ ہوا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ویڈیوز ہم آپ کے لیے ہی بناتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔